محبوب خدا کے جنازے میں شریک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے ایک تنکے کے ذریعے زمین کو ریدنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے اللہ کے راستے میں عطا کیا، وَاتَّقَى، اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا رہا۔ اس حوالے سے صحیح بخاری شریف کی، صحیح مسلم شریف کی، سنن ابو داؤد کی، جامع ترمذی کی، سنن ابن ماجہ کی اور سنن نسائی کی حدیث مبارکہ، سیاستہ کی 6 کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ محبوب خدا کے جنازے میں شریک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے ایک تنکے کے ذریعے زمین کو ریدنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا جنت میں یا دوزخ میں ٹھکانہ لکھ دیا گیا کہ یہ شخص جنت میں جائے گا اور یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم اس لکھے ہوئے پر اعتماد نہ کر لیں؟ یعنی ہمارا جو لکھا جا چکا ہے کہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، تو ہم اسی پر اعتماد نہ کر لیں جو اللہ نے لکھ دیا ہے اور عمل کو چھوڑ دیں، یعنی اسی پہ اعتماد کر کے عمل کو چھوڑ دیں؟ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو، ہر شخص کے لیے اسی عمل کو آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ یعنی جو جنتی ہے اللہ نے اس کے لیے جنتیوں والے کام آسان کر دیے ہیں، یہ کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دینا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تقوی اختیار کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ارشاد فرمایا ہم اس کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں، جنت کا راستہ۔ ایک طرف ایک انسان ہے، نوجوان ہے، کوئی عورت اسے برائی کی دعوت دیتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ برائی کر سکتا ہے، اس کے جذبات بھی ہیں، اس وقت خود کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، اس کا دشمن، یہ اس کو جان سے مار دینا چاہتا ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ یہ اس کو مار سکتا ہے، ہتھیار بھی ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس وقت کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب انسان بھوکا ہے، بیوی بچے بھی بھوکے ہیں، یہ رشوت لے کے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے، اسے طلب بھی ہے، حاجت بھی ہے، لیکن اس لمحے خود کو روکنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جس سے اللہ نے تقوی دیا ہے، تقوی کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کاموں میں سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے، ان سب گناہوں سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ تم عمل کو چھوڑو نہیں بلکہ عمل کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لیے اس عمل کو آسان کر دیا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل سعادت میں سے ہے اس کے لیے اہل سعادت کے اعمال آسان کر دیے گئے ہیں، اور جو اہل شقاوت میں سے ہے اس کے لیے اہل شقاوت کے اعمال آسان کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر محبوب خدا نے اس آیت کی تلاوت کی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس نے اللہ کی راہ میں عطا کیا، واتقا، اور رب سے ڈرتا رہا، تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى، اور اچھائی کی تصدیق کرتا رہا، اچھی بات کو پریفر کرتا رہا کہ نہیں یہ حق ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ارشاد فرمایا کہ ہم ان قریب اس کے لیے اس کا راستہ آسان کر دیں گے۔